حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچ جائے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اردو نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کی نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق کے بعد یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور امام مہدی علیہ السلام ملک و ملت کے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزر جائے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے اور وہ سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلے جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہی سے مزید متکبر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ خواتین و حضرات، صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق دجال زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں ایمان ہو۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ کے ساتھ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ معزز ناظرین، صحیح بخاری حدیث کے مطابق اس کے پاس کھانے کے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اس سے خوش کر دے گا۔ ناظرین کرام، دجال کے ساتھ بہت سودا بازیاں بھی ہوں گی۔ امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی کات رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران کات ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے یہ کہے گا کہ میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ اس کی قدرت کے دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ خواتین و حضرات، اس کا مردے زندہ کرنا بھی ایک شعبدہ بازی ہوگی، یعنی ایک دھوکہ ہوگا۔ یہ شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے اس کے ماں باپ کی شکلوں میں نکلے تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لے۔ چنانچہ وہ شیاطین ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جو اہل ایمان ہو اور جن کا اللہ پر یقین ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ہی انہیں قیامت کے زندہ کر کے جمع کریں گے۔ دجال پوری دنیا گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرشتے تعینات کرے گا اور وہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 253 میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تعینات فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پندے میں پھنس جائیں گے۔ معزز سامعین، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی قتل ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر
جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے آؤ، سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے امامت تم کرو اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسرے کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے پارے ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ، اب لشکر آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہے فریضہ جہاد انجام دے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، آپ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، جس کا مارا جانا ہی میرے ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے تو دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ مسلم کی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی وہ ہی خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے ہوئے مقام لد تک پہنچیں گے اور نیزے سے اس کو واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس کی فضا کی اطلاع دیں گے۔ لد ایک پہاڑی کا نام ہے، بعض محدثین کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دجال کو قتل جلدی نہ بھی کرے پھر بھی، کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھ چکا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ معزز سامعین، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 325 میں ہے کہ دجال کا شر کا زمانہ 40 سال ہوگا، یعنی 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک مہینہ کے اور ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمیں دجال کے شر سے پناہ دے اور امت محمدیہ میں شامل کرے تاکہ اور عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔